نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لا تسمعوا لهذا القرآن مت سنو اس قرآن کو والغوا فیہ اور شور ڈالو اس میں لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب رہو فلنذیقن الذین کفروا پس ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذابا شدیدا شدید عذاب وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان برے اعمال کا جو کرتے تھے ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون یہ بدلہ ہے اس کا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر لوگ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ارنا الذین اضلانا دکھا ہمیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے نجعلہما تحت اقدامنا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے کریں یعنی راؤنڈ ڈالیں لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ ہو جائے نیچے ہونے والوں میں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ حامیم سجدہ کا چوتھا رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ مبارکہ کے ابتدا میں فرمایا
یہ عظیم الشان کلام رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اور اس کی آیات بڑی مفصل اور خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھیجی گئی ہیں، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ اللہ کی آیات کو سنتے نہیں ہیں۔ آج کی سبق میں فرمایا ایک تو یہ کہ خود نہیں سنتے، دوسرا یہ اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کی قرآن سے، اللہ کی آیات سے روکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، جب بھی قرآن مقدس کی آیات بیان کی جاتی ہیں، شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اللہ کی آیات سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف قرآن مجید کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو تو پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو، جب بھی اللہ کی آیات پڑھنے لگو تو پہلے یہ کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ اللہ کی آیات سے بندے کو دور کیا جائے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا جی میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ایک انتہائی بری صورت والا، بکھرے ہوئے بالوں والا، بھونڈی شکل والا ہولناک ایک شخص ہے جو زمین سے مٹی اور راکھ اٹھا کر اپنے سر میں ڈال رہا ہے، چیخ اور چلا رہا ہے، کہتا ہے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میرا کچھ نہیں بچا۔ بس اس کا وہ شور شرابہ اور چیخنا میں دیکھ رہا تھا کہ میں جاگ گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے ان دنوں میں کوئی قرآن مجید پڑھانا یا سنانا تو نہیں شروع کیا؟ اس نے کہا جی دو ساتھیوں کو اکٹھے ہو جاتے اور وہاں ہم نے شروع کیا ہے۔ فرمایا بس سمجھ آ گئی ہے، یہ اس قرآن کی وجہ سے جو چیخ رہا تھا یہ شیطان تھا، کیونکہ جہاں قرآن مجید کا بیان شروع ہو جائے، جہاں لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش میں لگ جائیں، جہاں اللہ کی آیات کو لوگ سیکھنا شروع کر دیں، وہاں سے شیطان اسی طرح چیختا اور دھاڑتے مارتا ہوا جاتا ہے، دھاڑے مارتا ہوا جاتا ہے۔ فرمایا لیکن دھیان کرنا کہ وہ بدلہ بھی لے گا، جس طرح اللہ کی آیات کے قریب جا کر تو نے اس کی چیخیں نکلوائی ہیں، وہ بھی پورا ٹل لگائے گا کہ تجھ سے یہ مقام چھین لے اور تجھے اللہ کی آیات سے دور کر دے۔ اور اس طرح دور کرنے کے لیے وہ کئی بہانے، کئی راستے اختیار کرے گا۔ ضروری نہیں کہ شیطان جن ہی ہو، انسانوں میں سے بھی ہیں، من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ اس کی آگے لشکر ہے نا، فوج ہے، کچھ انسان اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، کچھ جنات ان کے ماتحت کام کرتے ہیں، جو پورا زور لگائیں گے کہ ہو کچھ اور ہو یا نہ ہو، اللہ کے قرآن کی آواز دب جانی چاہیے، یہ ختم ہو جانی چاہیے، اس کی طرف لوگ نہیں جانے چاہیے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں آج اس وقت میں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، نہ سنو اس قرآن کو، قرآن کریم نہ سنو، والغوا فیہ، شور ڈالو اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، ایسا شور ڈالو، ایسا باوہلا کرو کہ لوگ اللہ کے قرآن کے قریب نہ جائیں،
ایسا ولولہ پیدا کرو لوگوں میں کہ قرآن سے دور ہو جائے. نعوذ باللہ. یہ کس نے کہا؟ کافروں نے. اللہ کی کتاب سے دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی دعوت کا آغاز فرمایا تو وہاں کے کچھ لوگ اس وقت کا ایک بدبخت وہ قصے کہانیوں کی کتابیں لے آیا ہے، ناچ گانے والی عورتیں لے آیا اور اس نے ادھر کو شروع کر دیا تاکہ لوگ ادھر قرآن سننے نہ جائیں اور اس محفل میں آ جائیں. اور آج آپ دیکھ لیجئے قرآن کے مقابلے میں ناچ گانا کتنا عام ہو گیا ہے. تو یہ مقابلہ شروع دن سے چلا آ رہا ہے. اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور کیا جائے کہانیوں میں اور ناچ گانے کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. اور سورہ یونس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں قال الذين لا يرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلو، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ تو ہم سنیں گے، اس کو نہیں سنتے. او بدلو، یا اس کو تبدیل کرو، یہ والا ہمیں پسند نہیں ہے، یہ والا برداشت نہیں ہوتا، جو سیدھی سیدھی کھری کھری باتیں کرتا ہے، یہ والا قرآن ہمیں پسند نہیں، یہ برداشت نہیں ہے. کل میرے محبوب آپ فرما دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرا اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے تبدیل کروں، میں تو اپنی طرف سے نہیں اللہ کی وحی سے بولتا ہوں. قرآن میرا کلام نہیں، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. بہرحال کفار کی کوشش. حدیث پاک میں واقع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ہجرت کے لیے نکل گئے. وہ ہجرت تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. کفار کے مظالم سے تنگ آئے نا تو ایک دن اکیلے نکل پڑے. تو ایک شخص تھا ابن دغنہ مکے کا، وہ بھی سرداروں میں سے تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا تعلقات اچھے تھے پرانے. وہ کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابن دغنہ مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مکے والے ہمیں نہیں کرنے دیتے اعمال تو جا رہا ہوں. کہا نہ یار تو نہ جا مکہ چھوڑ کر، میں تجھے پناہ دیتا ہوں. وہ واپس لے کر آیا اور اس نے اہل مکہ سے کہا ابو بکر کو میں نے پناہ دی ہے، رات کا وقت ہے، ابو بکر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. قرآن کی آواز اونچی جب تلاوت کی ہوئی نا تو قرآن میں تو ایک کشش ہے. لوگ آئے ابو بکر کے قریب آئے، قرآن سنا اور کئی لوگوں نے کفر سے توبہ کی اور ایمان قبول کر لیا. مکے والے سرداروں نے اگلے دن ابن دغنہ کو گلہ دیا، تو نے پناہ دی ہے، خود ایک تلاوتیں کرتا ہے قرآن پاک کی اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ابن دغنہ ابو بکر کے پاس آیا. ابو بکر کچھ خیال کر، میرا تلاوت کر بے شک لیکن اونچی آواز میں نہ کر تاکہ لوگ نہ سنیں. اچھا کہ کوشش کروں گا. رات کا وقت آیا، پھر وہی کیفیت ہے. پھر ابن دغنہ کے پاس گلا گیا، پھر وہ آیا، حتیٰ کہ تیسرے دن جب آیا نا ابو بکر صدیق نے فرمایا ابن دغنہ تو اپنی امان اور پناہ واپس لے لے، میں تیری پناہ چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. ایسا تعلق تھا ان کا قرآن کے ساتھ. اللہ اکبر. وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، شور ڈالو اس میں اور طرح طرح کے اعتراضات کرو اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو. نعوذ باللہ، قرآن کی آواز دب جائے، تمہاری آواز غالب رہے. یہ تو کافروں نے کہا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ایمان والوں سے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں 9 پارے میں آیت ہے
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ معلوم ہو دو طبقے ہیں، ایک ایمان والا، ایک کافروں کا طبقہ۔ اللہ کا قرآن بیان کیا جا رہا ہو، ایمان والا توجہ سے ادب سے کان لگا کر کے سنتا ہے، اور کافر شور ڈالتا ہے قرآن کو سنتا نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان والا نے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے شور ڈالا، جنہوں نے میرے قرآن کی دعوت سے روکا، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور چکھائیں گے کافروں کو شدید عذاب، سخت عذاب ان کو چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بدلہ دیں گے اس برے عمل کا جو وہ کرتے تھے۔ کتنا برا کام ہے لوگوں کو اللہ کی آیات سے دور کرنا، کتنا برا کام ہے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کرنا۔ اللہ فرماتے ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ کے دشمن ہیں جو اللہ کی آیات سے روکتے ہیں، اللہ کے کیا ہے بولو دشمن ہے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے جو اللہ کی آیات سے روکتے ہیں۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے وہاں ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس لیے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ کس کے کہنے پر؟ اپنے وڈیروں کے کہنے پر، اپنے رہنماؤں کے کہنے پر، جنہوں نے کہا خبردار اللہ کی آیات کے قریب نہیں جانا۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو ان کی بات مان کر اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، پتہ ہے قیامت کے دن رب سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا اللہ جنہوں نے ہمیں تیری آیتوں سے دور کیا تھا نا، وہ ہمیں دکھا۔ کیوں؟ کیا کام ہے ان سے؟ کہا ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں، کچلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں۔ رب کہتے ہیں اس دن تو اتنا غصہ ان پر آئے گا، آج ہی ان سے الگ ہو کر اللہ کی آیات کے قریب آ جاؤ نا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، کافر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین، دکھا ہمیں وہ لوگ، اضلانا من الجن والانس، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں میں سے۔ کیوں انہیں دیکھ کر کیا کرتے ہو؟ کبھی نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے کرنا چاہتے ہیں، پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں۔ لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ نچلے طبقے میں یعنی ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں آج ان لوگوں کی بات مان کر میری آیات سے دور ہوتے ہیں، دن قیامت کے ان پر اتنا غصہ کریں گے، بہتر نہیں کہ آج ہی اللہ کی آیات کے قریب آ جائیں۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور ڈالو اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس ہم ضرور چکھائیں گے کافروں کو، عذابًا شدیدا، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور انہیں بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان برے اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے اللہ
اللہ کے دشمنوں کا آگ، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشہ جہنم میں رہنے کا گھر ہے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین، دکھا ہمیں وہ لوگ، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے کر لیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں ذلیل ہونے والوں میں سے، نیچے ہونے والوں